بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم ربي زدني علما. اللهم ربي زدني علما. اللهم ربي زدني علما كثيرا. رب اشرح لي صدري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نصر من الله وفتح قريب. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات، اسباق میزان الصرف پڑھ رہے ہیں اور آج کا جو سبق ہے یہ فصل سے ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے گردان پڑھا. اب چلیے امر بنانے کا قاعدہ کیا ہے. آج کا جو سبق ہے یہ امر کے سلسلے میں ہے. امر کیسے بنتا ہے، امر کا جو حاضر والا صیغہ ہے وہ کیسے بنتا ہے، غائب کا صیغہ ہے وہ کیسے بنتا ہے، امر کس سے لیا گیا ہے، امر کا اصل کیا ہے، امر کا لغوی معنی کیا ہے، امر کا اصطلاحی معنی کیا ہے، امر کا صرفی معنی کیا ہے. امر جب معروف ہوتا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے، جب مجہول ہوتا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے، امر کو ہم کیسے بنائیں گے، اس کو بنانے کا قاعدہ کیا ہے. آج کا جو سبق ہے انہی باتوں سے تعلق رکھتا ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. فصل ای ہما کے گفتہ شد بحث فعل مستقبل بانون ثقیلہ و خفیفہ بود. ای ہما کے گفتہ شد بحث فعل مستقبل بانون ثقیلہ و خفیفہ بود. یہ تمام جو کہی گئی فعل مستقبل بانون ثقیلہ اور خفیفہ کی بحث تھی. جو خواہی کے امر بنا کنی، چلیے جہاں تک پڑھنا ہے پہلے وہاں تک ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں. جو خواہی کے امر بنا کنی، امر گرفتہ می شود از فعل مضارع، غائب از غائب، حاضر از حاضر، متکلم از متکلم، معروف از معروف، مجہول از مجہول. جو خواہی کے امر حاضر معروف بنا کنی، علامت مضارع را حذف کن، بعدہ بنگر کے متحرک می ماند یا ساکن. اگر متحرک می ماند آخر را ساکن کن. اگر حرف علت نباشد چون از تعید اد و از تضع ذا، و اگر باشد ساکت شود چون از تقی کے. چلیے یہیں تک پڑھیے. یہ ہمارے گفتہ شد یہ تمام جو کہی گئی بحث فعل مستقبل بانون ثقیلہ و خفیفہ بود. فعل مستقبل بانون ثقیلہ اور خفیفہ کی بحث تھی. جو خواہی کے امر بنا کنی، جب تو چاہے کہ امر بنائے، امر گرفتہ می شود از فعل مضارع، امر لیا جاتا ہے فعل مضارع سے. غائب از غائب، غائب کا صیغہ غائب سے، حاضر از حاضر، حاضر کا صیغہ حاضر سے، متکلم از متکلم، متکلم کا صیغہ متکلم سے، معروف از معروف، معروف کا صیغہ معروف سے، مجہول از مجہول، مجہول کا صیغہ مجہول سے. چون خواہی کہ امر حاضر معروف بنا کنی، جب تو چاہے کہ امر حاضر معروف بنائے، علامت مضارع را حذف کن، علامت مضارع کو حذف کر، بعدو بنے گا اور اس کے بعد دیکھ کہ متحرک ممانت کے متحرک ہے یا ساکن. اگر متحرک ممانت اگر متحرک ہے آخر را ساکن کن، آخر کو ساکن کر. اگر حرف علت نہ باشد، اگر حرف علت نہ ہو. چون استعید عید، جیسے تعیدو سے عید، و استضعو ذا، اور تضعو سے ذا،
اگر باشد اور اگر حرف علت ہوگا تو ساقط شبت گر جائے گا. کیوں التقی کے جیسے تقی سے کے. چلیے یہ تو آپ نے ترجمہ پڑھا، اب اس کا خلاصہ کرنا بہت ضروری ہے. یہ ہما کے گفتہ شد بحث فعل مستقبل بانون ثقیلہ و خفیفہ بود. یہ تمام جو کہی گئی فعل مستقبل بانون ثقیلہ اور خفیفہ کی بحث تھی. چلیے یہ تو آپ سمجھ چکے. اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ امر بنانے کا قاعدہ کیا ہے، امر ہم کیسے بنائیں گے، امر کا لغوی معنی کیا ہے، امر کہاں سے لیا گیا ہے. چلیے تو خواہی کہ امر بنا کن، جب تو امر بنانا چاہے، امر کا صیغہ جب تو بنانا چاہے، یعنی جب آپ سوچے کہ ہمیں امر بنانا ہے تو امر ہم کیسے بنائیں گے. اس سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا چلوں. امر کے بارے اگر آپ سے کوئی پوچھ دے کہ امر کا لغوی معنی کیا ہے، یہی ایک اہم بات ہے، پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. امر کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو امر کا لغوی معنی ہے فرمانا. امر کا لغوی معنی ہے فرمانا، حکم دینا. اور اصطلاح میں امر وہ فعل ہے جس کو طلب فعل کے لیے وضع کیا جائے. کیا مطلب؟ یعنی فعل کسی کام کے طلب کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے. جیسے آپ نے زید نے کہا عمر سے یہ کام کر، یہ کام کرو، تو وہاں طلب کیا جا رہا ہے کام کرنے کا، کسی کام کے بارے میں مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، اسی کا نام امر ہے. امر اصطلاح میں وہ فعل ہے جس کو طلب فعل کے لیے وضع کیا جائے. اب یہاں پر دو تین باتیں ہیں. طلب کرنے والا جو طالب ہے، طالب اور مطلوب. طالب جو ہوتا ہے مطلوب سے کہتا ہے کہ یہ کام کرو، اور مطلوب طالب حکم دے رہا ہے، طالب حکم دے رہا ہے اور مطلوب سن رہا ہے. مطلوب کرتا ہے، طالب جیسے یہاں پر بھی فاعل اور مفعول ہے. فاعل کرنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو، فاعل خود نہیں کر رہا ہے، فاعل خود نہیں کر رہا ہے بلکہ مفعول زید ہے جس کو مان لیجیے مفعول ہے اس سے کہہ رہا ہے. حالانکہ مفعول ہم نہیں کہیں گے زید، اور اگر زید عمر ہے فاعل تو چلیے ٹھیک ہے، فاعل کرنے والا یعنی مطالبہ کرنے والا. اب جس سے کہا جا رہا ہے ہم اسے مفعول بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. ہاں ایک تعلق سے یہ بھی مفعول ہو جائے گا کہ ہم اس سے حکم لگا رہے ہیں، اس پر حکم لگا رہے ہیں اس کام کو کرنے کا، تو ہم نے اس کو حکم دیا، زید نے اس کو حکم دیا، تو اس اعتبار سے مفعولیت کا معنی بھی یہاں نکلتا ہے، لیکن پورا اسے مفعول بھی نہیں کہا جائے گا. تو طالب اور مطلوب ہے. اب یہاں اب یہ ہے کہ جو کام کرنے کو کہہ رہا ہے اور طلب فعل کے لیے کہا جا رہا ہے، تب یہاں تین چیز رہتی ہے، ایک عاجز، ایک مساوی اور ایک بڑا. اب جو کہنے والا کام کرنے والا کہہ رہا ہے، جو کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ کام کر، تو یا تو وہ اپنے آپ کو عاجز سمجھے یعنی چھوٹا سمجھے، یا پھر وہ اپنے آپ کو برابر سمجھے، جس کو کہا جا رہا ہے اس سے بھی وہ سمجھے کہ وہ اور میں برابر ہوں، یا تو اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھے. تین باتیں یہاں رہتی ہیں. یا تو اپنے آپ کو عاجز سمجھے، چھوٹا سمجھ کر اپنے آپ کو کہ بھائی یہ کام کیجیے آپ، تو اس وقت تو اس کی نیت میں یا تو عجز ہو، انکساری ہو، یا پھر برابری کہ ہم اور یہ دونوں برابر ہیں، یا تو پھر اس کی نیت میں یہ ہے کہ ہم بڑا ہیں، میں بڑا ہوں، یہ کام کر. یہ تین باتیں وہاں پوشیدہ رہتی ہیں. ٹھیک ہے چلیے. ہاں لیکن اصول فقہ والوں کے نزدیک امر صرف وہ ہے کہ طالب اپنے آپ کو بڑا سمجھے. یہ اصول فقہ والوں کے نزدیک ہے. اصول فقہ والوں کے نزدیک امر صرف وہ ہے کہ طالب اپنے آپ کو بڑا سمجھے. اس کو کہنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو تو اس وقت اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اصول فقہ والوں کے نزدیک. ہاں لیکن اگر اصول فقہ والے اگر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے تو پھر وہاں دعا یا عرض ہوگا.
دعا یا عرض کا معنی وہاں نکلے گا، اور اگر برابر سمجھے تو پھر وہاں التماس کا معنی پیدا ہوگا۔ یہ سمجھیں آپ کہ صرف کی اصطلاح میں اگر طالب مطلوب سے کہہ رہا ہے کہ یہ کام کر، تو طالب کی نیت میں 3 چیز رہتی ہے۔ ایک ایسا بھی طالب رہتا ہے کہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں چھوٹا ہوں اور اپنے آپ کو میں عاجز ہوں، اور کثر نفسی اپنے دل میں رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کام کیجیے بھائی، تو یہ عاجز ہوا۔ ہاں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی طالب رہتا ہے جس مطلوب سے جو کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو، تو اس کے دل میں وہ مساوی سمجھ رہا ہے کہ میں آگے برابر ہوں، ایسا بھی رہتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی طالب رہتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ یہ کام کرو، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اور مطلوب کو چھوٹا سمجھ کر کہتا ہے کہ یہ کام کرو، یعنی اس کی نیت میں جو ہے بڑائی رہتی ہے اور وہ مطلوب کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ ہاں، یہ سب طالب میں فرق ہے۔ طالب یا تو اپنے آپ کو عاجز سمجھے، یا اپنے آپ کو مساوی سمجھے، یا اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یہ طالب پر جو ہے یہ باتیں جاتی ہیں۔ چلیے، تو امر کا لغوی معنی ہو گیا حکم دینا، فرمانا۔ چلیے، یہاں تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اب امر کہاں سے لیا جاتا ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں کہ چوخا ہے کہ امر بنا کنی، جب آپ امر بنانا چاہیں، چلیے ٹھیک ہے، امر کا ارادہ کیا کہ امر ہمیں بنانا ہے، لیکن امر لیا کہاں سے جاتا ہے؟ اس کا جواب آپ کو مل رہا ہے۔ امر گرفتہ می شود، امر لیا جاتا ہے از فعل مضارع، فعل مضارع سے۔ امر کہاں سے لیا جاتا ہے؟ فعل مضارع سے۔ اب یہاں پر بھی ایک سوال ہے، اگر کوئی سوال کرنے والا آپ سے سوال کر دے کہ چلیے ٹھیک ہے، جب آپ امر بنانے کا ارادہ کریں، ٹھیک ہے، امر کیسے بنے گا وہ تو بات کی چیز ہے۔ امر لیا جاتا ہے فعل مضارع سے۔ کوئی سوال کرنے والا اگر یہ سوال کر دے کہ امر کو فعل مضارع سے کیوں لیا گیا؟ فعل ماضی سے بھی لیا جا سکتا تھا، فعل ماضی سے بھی لیا جا سکتا تھا، فعل مضارع سے کیوں لیا؟ اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ امر کا فعل ماضی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ فعل مضارع سے امر کا تعلق ہے، فعل ماضی سے امر کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور فعل مضارع سے ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ فعل مضارع میں استقبال کا بھی معنی رہتا ہے، فعل مضارع میں استقبال کا معنی پنہا ہے، استقبال کا معنی پنہا رہتا ہے، استقبال کا معنی وہاں ہے، موجود ہے۔ اور امر جو ہے، امر کا تعلق استقبال سے ہے نہ کہ ماضی سے ہے، امر کا تعلق مستقبل سے ہے نہ کہ ماضی سے ہے، اس لیے امر کو مضارع سے لیا جاتا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، جو خواہی کہ امر بنا کنی، جب آپ امر بنانا چاہیں، امر کا صیغہ بنانا چاہیں، تو امر، امر گرفتہ می شود، یہ کسی کے سوال کے لیے جواب ہے، ٹھیک ہے۔ امر گرفتہ می شود، آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں رہے کہ امر کہاں سے لیا جاتا ہے، کس سے لیا جاتا ہے، تو آپ کے ذہن کو بالکل آسان کر دیا گیا ہے یہ الفاظ سے، ان جملے سے۔ امر گرفتہ می شود از فعل مضارع، امر لیا جاتا ہے فعل مضارع سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کمپلیٹ، کوئی شک شبہ آپ کے ذہن فکر میں نہیں؟ ہاں، تو اب یہاں ایک بات اور ہے کہ ہم کیسے سمجھیں گے بھائی کہ امر حاضر ہم کیسے بنائیں، غائب کا صیغہ کیسے بنائیں، متکلم کا صیغہ ہم کیسے بنائیں گے، معروف کا صیغہ ہم کیسے بنائیں گے، مجہول کا صیغہ ہم کیسے بنائیں گے، وہ بھی بات صاف ہے۔ دیکھیے، آپ کے ذہن میں یہ بھی بات نہیں رہے کہ امر کہاں سے لیا جائے گا، مضارع، چلیے ٹھیک ہے، مضارع سے تو امر کا جو ہے فعل مضارع سے امر کا صیغہ لیا گیا ہے، چلیے ٹھیک ہے،
اب غائب کو ہم کیسے بنائیں گے، حاضر کو کیسے بنائیں گے، متکلم کو کیسے بنائیں گے؟ تو بھی اس کا جواب ہے غائب از غائب، یعنی غائب کو غائب سے لیا جاتا ہے، غائب کسے گا غائب سے لیا جاتا ہے امر میں، حاضر و حاضر، حاضر کسے گا حاضر سے لیا جاتا ہے، متکلم از متکلم، متکلم کسے گا متکلم سے لیا جاتا ہے، معروف از معروف، معروف کسے گا معروف سے لیا جاتا ہے، مجہول از مجہول، مجہول کسے گا مجہول سے لیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک سوال اور پیدا ہو رہا ہے کہ امر کا ذکر بعد میں کیوں ہوا اور مضارع کا ذکر پہلے کیوں ہو گیا؟ بالکل آسان جواب ہے، امر اس لیے بعد میں آیا کہ امر یہ فرع ہے اور مضارع یہ اصل ہے۔ کیا مطلب؟ مضارع جڑ ہے، بنیاد ہے، اور امر جو ہے ایک درخت کے جڑ کی شاخیں ہیں۔ اب پہلے جڑ ہوتا ہے، پہلے جڑ ہوتی ہے، پہلے عمارت کی بنیاد ہوتی ہے، تب عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو ایک بنیادی حیثیت مضارع رکھتا ہے امر کے لیے، اس لیے جو ہے مضارع کا ذکر پہلے ہوا اور امر کا ذکر بعد میں ہوا۔ اپنی اصلیت کی بنیاد پر مضارع پہلے آیا اور فرع ہونے کی اعتبار سے امر بعد میں آیا۔ چلیے یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ امر بنا ہم کیسے بنائیں گے۔ امر لیا جاتا ہے پہلے مضارع سے، ٹھیک ہے، غائب کو غائب سے، حاضر کو حاضر سے، متکلم سے، معروف سے، مجہول سے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں، اب باقاعدہ جو ہے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے چوخائی کے امر حاضر معروف بنا کن۔ اب یہاں سمجھایا جا رہا ہے آپ کو کہ جب آپ امر حاضر معروف بنائیں تو کیا کریں گے، کیا کریں گے، کیسے بنے گا۔ دیکھیے آپ چوخائی کہ ہاں ایک سوال یہاں پر اور پیدا ہو رہا ہے کہ امر حاضر معروف بنانے کا ہی قاعدہ پہلے کیوں ذکر کیا گیا، غائب کا کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ اصل میں امر جو ہے امر حاضر ہی ہے، اصل میں امر جو ہے امر حاضر ہی ہے، اس لیے امر حاضر کا ذکر پہلے ہوا۔ سنیں آپ، چوخائی کے امر حاضر معروف بنا کنی، جب تو امر حاضر معروف بنانا چاہے، جب تو امر حاضر معروف بنانا چاہے، یعنی آپ کے دل میں ارادہ ہو کہ مجھے امر حاضر معروف بنانا ہے، تو آپ کیا کریں گے، کیسے بنائیں گے؟ دیکھیں آپ، تو علامت مضارع حذف کن، علامت مضارع کو کیا کریں گے، حذف کیجیے، علامت مضارع حذف کن، علامت مضارع کو حذف کر، علامت مضارع کو ہٹا، حذف کر۔ اب یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہو جا رہا ہے کہ علامت مضارع کو کیوں حذف کرتے ہیں، کیوں ہٹاتے ہیں، ہٹانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر علامت مضارع رہے تو کیا نقصان ہے؟ اس کا بھی جواب ہے، علامت مضارع ہٹانے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں وقتی حالت میں مضارع سے التباس نہ آ جائے۔ اگر علامت مضارع کو ہم نہیں ہٹاتے ہیں، علامت مضارع کو ہٹایا نہیں جائے، علامت مضارع کو اگر نہیں ہٹایا جائے، علامت مضارع وہی رہے، تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ وقتی حالت میں مضارع سے امر کا صیغہ جو ہے ملتبس نہ ہو جائے، یعنی امر کا صیغہ اور مضارع کا صیغہ ایک طرح نہ ہو جائے اور آدمی شک میں نہیں پڑ جائے کہ یہ مضارع ہے یہ امر ہے، یعنی وقتی حالت میں مضارع سے التباس نہیں آ جائے۔ علامت مضارع کو حذف اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں فعل مضارع میں کہیں وقتی حالت میں مضارع سے التباس نہ آ جائے، یعنی ایک طرح مل نہ جائے، دونوں کی شکل ایک طرح ہو نہ جائے، اس لیے علامت مضارع کو حذف کرتے ہیں۔ ہاں ایک وجہ اور ہے وہ یہ ہے کہ فعل مضارع میں تغیر کر کے امر بنانا مقصود ہوتا ہے، یعنی فعل مضارع میں
تبدیلی لا کے امر بنانا مقصود ہوتا ہے. جب بھی کوئی امر کا صیغہ بنانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں یہ نیت رکھی، یہ ارادہ رہتا ہے کہ ہم فعل مضارع میں تبدیلی لائیں گے، فعل مضارع میں تغیر کریں گے، فعل مضارع کا صیغہ کو تغیر کریں گے، اس میں تبدیلی لائیں گے، اس کے بعد امر بنائیں گے. یہ مقصد رہتا ہے، یہ مقصد رہتا ہے. اس لیے جو ہے علامت مضارع کو حذف کیا جاتا ہے، حذف کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب فعل مضارع میں تغیر کر کے امر بنانا مقصود ہوتا ہے تو علامت کو حذف کرنے کے بغیر تغیر مکمل نہیں ہوگا. مطلب یعنی امر کا صیغہ بنانے والا وہ پہلے سوچ لیتا ہے کہ جب ہم جا رہے ہیں امر کا صیغہ بنانے کے لیے تو مضارع کا صیغہ میں تبدیلی کریں گے، ہم تغیر کریں گے، اور یہ تغیر جب تک علامت مضارع کو ہم حذف نہیں کریں گے یہ تغیر اور تبدیلی کبھی نہیں آئے گی. تو جب تک جو علامت مضارع کو حذف نہیں کیا جائے گا، جب تک علامت مضارع حذف نہیں کی جائے گی تب تک تغیر اور کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا. لہذا علامت مضارع کو حذف کرنا ضروری ہوگا، تبھی امر کا صیغہ بنے گا، امر حاضر کا صیغہ بنے گا. ٹھیک ہے. چلیے ایک سوال اور یہاں پر ہو رہا ہے کہ علامت مضارع صرف امر حاضر ہی میں کیوں حذف کرتے ہیں؟ امر حاضر مجہول، غائب، معروف، مجہول میں، غائب میں، معروف میں، مجہول میں یہ حذف نہیں کرتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ اس کا بھی جواب ہے کہ علامت مضارع صرف امر حاضر میں کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کرتے ہیں. علامت مضارع صرف امر حاضر میں جو حذف کرتے ہیں وہ کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کرتے ہیں، اور امر حاضر مجہول، غائب، معروف میں جو امر حاضر مجہول، غائب، معروف و مجہول میں قلت استعمال کی وجہ سے علامت حذف نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ یعنی علامت مضارع جو حذف کرتے ہیں امر حاضر میں تو یہ کثرت استعمال کی وجہ سے، چونکہ امر حاضر کا صیغہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور امر حاضر مجہول، غائب، معروف میں جو یہ حذف نہیں کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ یہ سب صیغے جو ہیں یہ قلت استعمال ہے، یعنی ان کا استعمال جو ہے تو اس میں قلت پائی جاتی ہے، یعنی کم استعمال ہوتے ہیں. یہ سب صیغے جو ہیں امر کے، یہ سب صیغے کم استعمال ہوتے ہیں، اس لیے علامت مضارع جو ہے حذف نہیں ہوتی ہے، علامت مضارع حذف نہیں کی جاتی ہے. البتہ لام امر اور سکون سے مضارع میں تغیر کر لیا جاتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ پھر امر کا صیغہ ہم کیسے بنائیں گے؟ اس کا بھی جواب ہے، ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ امر کا صیغہ ہے؟ اگر حذف ہم نہیں کریں گے تو علامت مضارع کو غائب میں، مجہول میں کہہ رہے ہیں، یہ بھی ضروری ہے. وہاں لام امر شروع میں تو لام امر لاتے ہیں اور آخر میں کیا کرتے ہیں؟ سکون کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ لام امر اور سکون سے مضارع میں تغیر کر لیا جاتا ہے، یعنی لام امر شروع میں لا کر اور آخر میں سکون لا کر ہم مضارع میں تغیر کرتے ہیں، مضارع میں تبدیلی کرتے ہیں. امر کا صیغہ غائب کا بن جاتا ہے، مجہول کا بھی بن جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. چلیے جو خواہی کہ امر حاضر معروف بنا کنی علامت مضارع را حذف کن. جب آپ امر حاضر معروف بنانا چاہیں تو کیا کریں؟ پہلے علامت مضارع کو حذف کیجیے، پہلے علامت مضارع کو وہاں سے ہٹائیے، حذف کیجیے. اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ بنگر یعنی نظر کن، یعنی دیکھیے، غور کیجیے. اس کے بعد جو ہے غور کیجیے کہ متحرک می ماند یا ساکن، کہ متحرک ہے یا ساکن ہے. یعنی علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد جو حرف علامت مضارع کے جسٹ فوراً بعد جو ہے جو حرف آ رہا ہے اس پر ہم کو غور کرنا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا ہے کہ وہ حرف متحرک ہے یا ساکن، وہ حرف
متحرک ہے یا ساکن. اگر متحرک نہیں مانا، اگر متحرک ہے مان لیجیے، اگر متحرک ہے یعنی علامت مضارعہ کو حذف کرنے کے بعد ہم غور کریں گے. کس پر غور کریں گے؟ یعنی علامت مضارعہ کو حذف کرنے کے بعد جو علامت مضارعہ کو حذف کرنے کے بعد جو حرف شروع میں ہے اس پر ہم غور کریں گے کہ وہ متحرک ہے یا ساکن. اگر متحرک نہیں مانا، اگر متحرک ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ آخر را ساکن کن، آخر کو ساکن کر، آخر کو ساکن کر، یعنی آخر والا حرف کو ساکن کر. اگر حرف علت نہ باشد، اگر حرف علت نہ ہو، یعنی اگر حرف علت نہ ہو، کیوں؟ جیسے تعیدو سے عید اور تضعو سے زا، یعنی تعیدو سے کیا بنا؟ عید، اور تضعو سے زا. کیا کہہ رہے ہیں کہ امر کے آخر کو ساکن کرتے ہیں، امر کے آخر کو ساکن کرتے ہیں. کوئی سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ امر کے آخر کو ساکن کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ مبنی ہوتا ہے، یہ مبنی ہوتا ہے. اصل بنا میں سکون ہے، یعنی مبنی ہونے میں اصل کیا ہے؟ سکون ہے. ٹھیک ہے. اور ماضی کی طرح اسے اسم سے مشابہت بھی نہیں کہ حرکت دی جائے. چلیے تو کیا کریں گے؟ علامت مضارعہ جب ہم امر حاضر کا صیغہ میں بنانا ہوگا تو ہم علامت مضارعہ کو کیا کریں گے؟ حذف کر دیں گے. اس کے بعد ہم غور کریں گے کہ پہلا جو حرف ہے وہ متحرک ہے یا ساکن. اگر متحرک ہوگا تو آخر کو ہم ساکن کر دیں گے، آخر کو ہم ساکن کر دیں گے. کب کریں گے؟ اگر حرف علت نہ باشد، اگر حرف علت نہیں ہوگا، اگر حرف علت نہیں ہوگا، اور ہوگا تو گر جائے گا. چلیے اگر حرف علت نہیں ہوگا، جیسے تعیدو سے عید، تعیدو سے عید کیسے بنا؟ اس میں تعلیل ہوئی ہے. تعیدو سے عید، تضعو سے زا کیسے بنا یہ بھی آپ کو میں بتا دے رہا ہوں. تعیدو اور تضعو سے حرف مضارعہ کو حذف کیا. کیا ہے تعید؟ حرف مضارعہ تعیدو، تعیدو میں تا ہے، تضعو میں بھی تا ہے، حذف کیا. اب بعد میں ہم غور کریں گے، یعنی علامت مضارعہ کے بعد جو حرف ہے وہ کیا ہے؟ متحرک ہے. جیسے عین ہے، اس کے بعد زاد ہے، یہ کیا ہے؟ متحرک ہے. اب کیا کریں گے؟ یہاں پر حمزہ وصل کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ کیوں؟ علامت مضارعہ یہ بھی قاعدہ ہے، عام طور سے عموماً یہ قاعدہ ہے کہ اگر علامت مضارعہ کے بعد جو حرف آ رہا ہے اگر وہ متحرک ہے تو وہاں پر حمزہ وصل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو یہاں پر حمزہ وصل کی سوال بھی یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ امر کی جو پہچان ہے اور اس میں حمزہ وصل لاتے ہیں اور حمزہ وصل اس کی اصل پہچان ہے. تو یہاں پر کیوں نہیں حمزہ وصل ہم لا رہے ہیں؟ تعیدو اور تضعو میں نہیں لا رہے ہیں، بلکہ عید اور زام پڑھا رہے ہیں، حمزہ وصل کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی کوئی سوال کر رہا ہے تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تعیدو اور زاد سے حرف مضارعہ کو حذف کیا گیا. بعد میں حرف متحرک ہے، یعنی عین پر اور زا پر غور کیجیے، یہ حرف متحرک ہے اور حرف متحرک ہونے کی وجہ سے یہاں پر حمزہ وصل نہیں لایا گیا. تو حرف متحرک ہے تو حمزہ وصل کی یہاں ضرورت نہیں پڑی. تو اب کیا کریں گے؟ آخر کو ساکن کیا، آخر کو ساکن کیا گیا. ٹھیک ہے. تو کیا بن گیا؟ عید بن گیا اور زا امر کا صیغہ بن گیا. ٹھیک ہے، زا امر کا صیغہ بن گیا. وہ اگر باشد ساکت سبت کر رہے ہیں کہ وہاں قاعدہ پڑھا نا کہ آخر کو ساکن کیجیے اگر حرف علت نہ ہو، اور اگر حرف علت ہوگا، اگر باشد اور اگر حرف علت ہوگا تو ساکت سبت گر جائے گا. اگر حرف علت ہوگا تو کیا ہوگا؟ گر جائے گا. کیوں؟ جیسے تقی سے تے، تقی سے کے، تو کے تقی جو ہے یہ یا حرف علت ہے، یہ یا حرف علت ہے، یا حرف علت جو ہے یہ گر گیا، ختم ہو گیا. کیا بن گیا؟ تے بن گیا. کیسے بنا؟ تقی سے علامت مضارعہ کو حذف کیا، آخر سے حرف علت کو گرا دیا گیا، تے امر بن گیا، امر کا صیغہ بن گیا. ٹھیک ہے. تو چلیے، یعنی اب کوئی آپ سے یہ پوچھے المختصر القصہ، میں آپ کو
اختصار میں سمجھا دیتا ہوں. کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ امر کا معنی کیا ہوتا ہے، آپ کہیں گے امر کا لغوی معنی حکم دینا، فرمانا. چلیے، امر کہاں سے لیا جاتا ہے؟ امر فعل مضارع سے لیا جاتا ہے. غائب کا صیغہ غائب سے، حاضر کا حاضر سے، متکلم کا متکلم سے، معروف کا معروف سے، مجہول کا مجہول سے. چلیے بات سمجھ میں آ گئی. امر سے مضارع سے لیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی میں نے بتا دی. جب ہم امر حاضر معروف بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ پہلے ہم علامت مضارع کو حذف کر دیں گے. اس کے بعد ہم غور کریں گے. علامت مضارع کا حذف کرنے کے بعد جو پہلا حرف ہے اسی پر ہم غور کریں گے. اگر وہ حرف متحرک ہے یا ساکن، اگر متحرک ہوگا تو آخر کو ہم ساکن کر دیں گے. کب؟ جب حرف علت نہیں ہوگا تب. اور اگر حرف علت ہوگا تو گر جائے گا. ٹھیک ہے. اگر حرف علت نہیں ہو، اس کی مثال جیسے تعیدوں سے بنایا گیا عید اور تضاؤ سے زا. اور اگر حرف علت ہوگا تو گر جائے گا، جیسے تقید سے